السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مشہور شاعر سائنسداں عمر خیام کے بارے میں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عمر خیام کا پورا نام ابوالفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشا پوری ہے۔ عمر خیام کے بارے میں سوانح نگاروں نے ان کی سال پیدائش 408 ہجری یا 410 ہجری لکھا ہے۔ سال وفات کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 526 ہجری میں وفات پائی۔ عمر خیام علم ریاضی کا بہت بڑا فاضل تھا۔ اس کے علاوہ شعر و سخن میں بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس کے علم و فضل کا اعتراف اہل ایران سے بڑھ کر اہل یورپ نے کیا ہے۔ عمر خیام کی پیدائش بدھ کے دن یعنی 18 مئی 1048 عیسوی میں نیشا پور میں ہوئی اور جمعہ کے دن 4 دسمبر 1131 عیسوی کو نیشا پور میں ہی انتقال کیا۔ عمر خیام نے فلسفے پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور شاعری میں بھی بیشتر فلسفیانہ موضوعات ہی استعمال کیے ہیں۔ تاہم اس کا تعین کرنا ممکن نہیں کہ کائنات کے بارے میں اس کا تصور کیا تھا۔ عمر خیام ایک فلسفی تھا جو خوشیوں کو ترستا رہا۔ وہ یونانی علوم کا حامی اور ابو علی سینا کی تعلیمات کا پیروکار تھا۔ وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا آزاد خیال مفکر تھا۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ حافظہ اس کا بلا کا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات نہیں ہیں، لیکن جو کتابیں دستیاب ہیں اس کے مطابق بچپن اور جوانی وہ نیشا پور میں ہی گزارا اور اہل خانہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خیمہ بنانے والے تھے۔ عمر خیام نسلاً عرب تھا۔ اس کا اظہار اس کے اپنے نام کے علاوہ والد کے نام سے بھی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ابتدائی تعلیم جس انداز میں حاصل کی اس سے عربی النسل ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ عمر خیام نے سب سے پہلے نیشا پور مدرسے میں سائنس کو سمجھا، جو اس وقت ایک معتبر تعلیمی ادارے کے نام سے جانا جاتا تھا، اور وہاں سے وقت کے بڑے بڑے علماء اور ماہرین محققین تیار ہوئے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایک استاد کے طور پر کام کرتا رہا۔ پھر بخارا خان نے 1074 میں اسے خود سلطان ملک شاہ کے دربار میں اصفہان بلایا۔ یہاں اس نے فلکیاتی رصدگاہ کی تعمیر اور سائنسی کام کی نگرانی کی اور ایک نیا کیلنڈر تیار کیا۔ فلسفہ میں ابو علی سینا کا ہمسر اور مذہبی علوم میں امام فن تھا۔ علم نجوم کا تو وہ ماہر جانا گیا۔ بادشاہ وقت خاص تقریبات کی تاریخ مقرر کروانے کے لیے عمر خیام ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ نیشا پور ایران کے مشرق میں ثقافتی صوبہ خراسان میں واقع ہے۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایران کے مختلف علاقوں اور یہاں تک کہ پڑوسی ممالک سے بھی بہت سے لوگ علم و فنون کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ نیشا پور کو ایران میں اس وقت کے اہم ثقافتی مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں 11ویں صدی سے مدارس چلتے رہے تھے جو کہ اعلیٰ اور ثانوی تعلیم کے اسکول ہوا کرتے تھے۔ عمر خیام نے اسی ماحول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے پاس بہت سارے قدرتی علوم و فنون تھے، جیومیٹری، ریاضی، فلکیات، طبیات۔ عمر نے تاریخ، کرونالوجی، تھیوسوفی، فلسفہ اور فلسفیانہ مضامین کا ایک خاص مطالعہ بھی کیا جو اس وقت تعلیمی تصور کا حصہ تھا۔ وہ عربی ادب کو جانتا تھا، عربی زبان میں روانی رکھتا تھا اور مہارت کی بنیادی باتوں کو بھی جانتا تھا۔ عمر طب اور علم نجوم کا بھی ماہر تھا۔ اس نے میوزک تھیوری کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ عمر خیام قرآن کا بھی بخوبی جانتا تھا، کوئی بھی آیت کی وضاحت کر سکتا تھا۔ تاہم اس کے اسلامی نظریات اس وقت کے قدامت پسندانہ طبقے میں میل نہیں کھاتے تھے۔
ریاضی کے میدان میں اس کی اولین دریافتوں نے اس کو تاریخ میں مشہور کیا۔ عمر خیام نے اس سائنس کو اپنی تعلیم کا مرکز بنایا۔ 25 سال کی عمر میں اس نے ریاضی میں اپنی پہلی دریافت کی۔ 11ویں صدی کی 60 کی دہائی میں وہ اس بارے میں کام کرتا رہا، جس سے وہ ایک بہترین سائنسداں ثابت ہوا، اور اس کے بعد اس کی سرپرستی کرنے والوں نے اس کو بہت سراہا۔ قاضی ابو طاہر نے اس کی تربیت کی اور آخر شمس الملک خاقان بخارا کے دربار میں پہنچا دیا۔ ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنے دربار میں بلا کر صدر خانہ ملک شاہی کی تعمیر کا کام سپرد کیا۔ یہیں فلکیاتی تحقیق کے سلسلے کا آغاز کیا اور ملک شاہی کے لیے ایک کتاب زیچ ملک شاہی لکھی۔ اپنی رباعیات کے لیے بھی وہ بہت مشہور ہے۔ عمر خیام نے کیلنڈر کو ہموار کرنے کے لیے ملک شاہ کے قائم کردہ ایک خصوصی کمیشن کی سربراہی بھی کی۔ ان کی قیادت میں تیار کیا گیا کیلنڈر سب سے زیادہ درست ہے۔ یہ 5000 سالوں میں ایک دن کی غلطی دیتا ہے۔ جدید گریگورین کیلنڈر میں ایک دن کی خرابی 3333 سال تک چلے گی۔ اس طرح تازہ ترین کیلنڈر خیام کیلنڈر سے کم درست ہے۔ عمر نے پہلا فلسفیانہ مقالہ 1080 میں تخلیق کیا تھا، وجود اور فرض پر ایک معاہدہ۔ خیام کا کہنا تھا کہ وہ ابو سینا کے پیروکار ہیں اور انہوں نے مشرقی ارسطو سے تعلق رکھنے والے مقام سے اسلام کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عمر نے خدا کے وجود کو وجود کی اصل وجہ تسلیم کرتے ہوئے دلیل دی کہ چیزوں کا مخصوص ترتیب فطرت کے قوانین سے ہوتا ہے، یہ خدائی حکمت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ان خیالات کو اسلامی افکار سے بہت دور مانا گیا۔ عمر خیام کی رباعیوں کی زبان بڑی سادی، سہل اور رواں ہے، لیکن ان میں فلسفیانہ رموز ہیں جو اس کے ذاتی تأثرات کی آئینہ دار ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز عمر خیام کی رباعیوں میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ انسانی زندگی کے آغاز و انجام پر غور و خوض ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی مختصر ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دریافت اور جستجو کی ایک امنگ ہے جو انسان کو قانع نہیں رہنے دیتی، اور اس کی بدولت وہ اپنے آغاز و انجام کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ اس کے کانوں میں رہ رہ کر یہ صدا گونجتی ہے، انسان کی یہ بے خبری، لا علمی، زندگی کی رفتار اور بے چین روح اسے جستجو اور دریافت کے راہ پر لگائے رکھتی ہے۔ رباعیات کا ترجمہ دنیا کے قریباً سب معروف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ 1092 عیسوی میں عمر خیام کا دوست نظام الملک قتل ہو گیا۔ اس کے چند ماہ بعد جلال الدین ملک شاہ بھی انتقال کر گیا، اور ملک شاہ کی دوسری بیوی ترکان خاتون نے اپنے کم عمر بیٹے کی سرپرست کے طور پر حکومت سنبھال لی۔ خاتون کا ملک شاہ کے جانشین کے سلسلے میں نظام الملک سے اختلاف رائے تھا، چنانچہ اس کے منظور نظر افراد کی دربار سے چھٹی کر دی گئی۔ خیام بھی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا۔ رصدگاہ کی سرپرستی ختم کر دی گئی اور وہاں ہونے والی سرگرمیاں منسوخ ہو گئیں۔ کیلنڈر کی اصلاحات ابھی مکمل طور پر نافذ نہ ہوئی تھی، نیز خیام کی رباعیوں میں پیش کردہ آزادی کی وجہ سے بعض دینی حلقے بھی اس سے خفا تھے اور اس کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ خیام کا قریباً 18 برس کا رصدگاہ سے وابستگی کا عرصہ، جو خوشحالی اور علمی طور پر کامیاب زمانہ تھا، اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اپنے الزامات کو دھونے کی غرض سے خیام نے حج بھی کیا۔ ان سب واقعات کے باوجود خیام نے سلجوقی دربار میں رہ کر ملک شاہ کے جانشینوں سے رصدگاہ کی سرپرستی بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اس دور میں اس نے نوروز نامہ تصنیف کیا، جس میں اس نے قدیم ایرانی حکمرانوں کی علوم فنون کی سرپرستی اور قدیم ایرانی شمسی سال نو کے تہوار کا ذکر کیا ہے۔ اس نے شمسی سال کی تاریخ بیان کرتے ہوئے نوروز کے تہوار کی سرگرمیاں بیان کی۔ خصوصی طور پر اس نے قدیم ایرانی حکمرانوں کو فیاض، علم و فن کے سرپرست، تعمیر و ترقی کے دل دادا اور اہل علم کے قدردان کی حیثیت سے پیش کیا۔ خیام نے سلطان سنجر کے عہد میں اصفہان کو خیر آباد کہا
اور کچھ عرصہ ترکمانستان میں گزارا، جہاں اس نے میزان الحکم اور فی القسطاس المستقیم تصنیف کی۔ کچھ عرصہ بعد مسلم مفتیوں اور مولویوں کے ساتھ جھڑپیں اتنی خطرناک ہو گئیں کہ خیام مجبور ہوا کہ سب چھوڑ کر مکہ جانے کی کوشش کرے۔ اس دور میں مقدس مقامات کا سفر بعض اوقات برسوں تک جاری رہتا تھا۔ عمر کچھ دیر کے لیے بغداد میں سکونت اختیار کر گیا۔ یہاں اس کے درس نظامی میں درس و تدریس کے واقعات ملتے ہیں۔ عمر خیام، جن کی زندگی بدقسمتی سے بھرپور تھی، وطن لوٹ کر نیشا پور کے قریب ایک گاؤں میں ایک ویران مکان میں رہنے لگا۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ شکوک و شبہات کی وجہ سے مستقل خطرے میں تنہائی میں رہتا تھا۔ خیام نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اس کی قبر ایسی جگہ ہوگی جہاں اس پر پھولوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ آج اس کا مزار ایک باغ کے کنج میں واقع ہے اور وہ اکثر پھولوں سے ڈھکا رہتا ہے۔